حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوح کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک منبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ بآواز بلند اعلان کریں یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے، پتکدے اور عبادت خانے گونج اٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوح سننا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتی اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، منبر پر تشریف رکھتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے منبر کو گھیر لیتے، ہر صنف کے افراد الگ الگ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے۔ اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے۔ پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر کریا فرماتے۔ اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو وہ عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے، حشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگتے۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد بآواز بلند کہتا ہے، اے داؤد، تو نے جزا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھتے تو ایک 4 پائی منگواتے اور مرنے والوں کو اس پر لٹاتے اور یہ منادی کراتے کہ اگر کسی کا دوست، عزیز یا شناسہ داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ 4 پائی لے کر جائے اور اسے اٹھا لائے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایک عورت 4 پائی لے کر آتی ہے اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی ہے، اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو افاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور عرض کرتے، اے داؤد کے مالک، کیا تو داؤد سے ناراض ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنے رب کے سامنے مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے اور عرض کرتے، میں جو کی ایک روٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ تناول فرما لیں اور اپنے مقصد پر تقویت حاصل فرمائیں۔ آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے اور پھر بنی اسرائیل میں تشریف لے جاتے۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔